أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے استاد محترم کے محضر میں ہیں. قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا استاد محمد علی گوہر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور میں نے عرض بھی کیا قبلہ سے کہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ ہی مجلس سے خطاب بھی کیجئے، لیکن انہوں نے لطف فرمایا، اور انشاءاللہ کہ سبق سنانے کی حیثیت سے کچھ عرائض پیش کروں گا اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور جہاں جہاں ذکر سید الشہداء علیہ السلام برپا ہو رہا ہے مومنین کی سلامتی کے لیے اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے، عالم کفر و نفاق کی سرنگونی کے لیے، اور اپنے آقا اور مولا کو پکارنے کے لیے کہ جن کے ظہور کے انتظار میں یہ مجلسیں برپا کی جا رہی ہیں، بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کل یہاں تک بات عرض ہوئی کہ انسان سالم خلق کیا گیا ہے، لیکن اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، منافق اور کافر والدین کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کی بیماری کا علاج اور شاہ نسخہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن مجید ایسے میں شفا بن کے آ جاتا ہے. اب اگر کوئی قرآن مجید سے شفا پا لے تو وہ واپس اپنی فطرت پر پلٹ جاتا ہے، دوبارہ سے زندگی پا لیتا ہے. لیکن اگر وہ شخص علاج نہ کرے اپنا تو
برعکس اس کے اعضاء ناقص ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسی کیفیت کو قرآن مجید کبھی سمن کہہ کر بیان کرتا ہے، کبھی بکمن کہہ کر بیان کرتا ہے، کبھی امیون کہہ کر بیان کرتا ہے. آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں ہے، حقائق کو نہیں دیکھتا. کان ہیں حقیقت کو سنتا نہیں ہے. اسی طریقے سے زبان ہے، دنیا کی ہر بات کہہ سکتا ہے، حق اس کی زبان سے جاری نہیں ہوتا ہے. اعضاء ناقص، ابھی بھی گنجائش ہے، اگر پھر سے پلٹ کے آئے پلٹ سکتا ہے، نہ پلٹ کے آئے تو اگلا مرحلہ کہ جب اعضاء ایک ایک کر کے ناقص ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اگلا مرحلہ موت کا مرحلہ ہے، جس کو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کم سے کم 2 جگہوں پر نہج البلاغہ کے اندر فرمایا، وَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاء، چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے ایسا شخص، قرآن مجید سے شفا نہ لینے کی وجہ سے، قرآن مجید کی خدمت میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے. مومن ہے تو وہ شفا لے لیتا ہے، دوبارہ سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. ظالم ہے شفا نہیں لیتا ہے، شفا کے برعکس چلتا ہے، جو احتیاطیں کرنی ہیں ان سے اجتناب نہیں کرتا ہے. ایک شخص بیمار ہو، ڈاکٹر کہے کہ علاج تمہارا یہ ہے، نسخہ یہ ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے، نہیں بچتا ہے، برعکس چلتا ہے، ظلم کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جب ظلم پر اتر آتا ہے خسارے میں اضافہ کرتا ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ کردار الگ الگ ہو جاتے ہیں. اور جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص، یہ جو کردار جدا جدا ہیں، کوئی بیمار ہوا تو شفا لے رہا ہے، کوئی بیمار ہوا تو بیماری میں اضافہ کر رہا ہے، اپنے اعضاء کو ضائع کر رہا ہے، آہستہ 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 اپنی ایک تدریجی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. انداز الگ الگ ہے. کوئی شخص ہے عزاداری کا وقت آتا ہے فرش عزا بچھا دیتا ہے. کوئی شخص ہے کہ جو عزاداری کے خلاف لکھنا شروع کر دیتا ہے، بولنا، الگ الگ کردار. قرآن مجید اس کی وجہ بتاتا ہے کہ یہ کردار الگ الگ کیوں ہو جاتے ہیں. فرماتا ہے کہہ دیجئے ہر شخص جو اچھائیاں کر رہا ہے یا جو برائیاں کر رہا ہے، جو شفا لے رہا ہے یا بیماریوں میں اضافہ کر رہا ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، وجہ شاکلہ ہے، اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے. کسی کا عمل ویسا ہو گیا، کسی کا عمل ویسا ہو گیا. ہزاروں کروڑوں لوگ، ہزاروں کروڑوں کردار. جس طرح فنگر پرنٹ جدا، کردار بھی جدا. اچھائیوں میں بھی ایک پورا اسپیکٹرم، کوئی اچھا ہے، کوئی اس سے اچھا، کوئی اس سے اچھا، کوئی اس سے اچھا. برائیوں میں بھی پورا اسپیکٹرم، کوئی برا، کوئی اس سے برا، کوئی اس سے برا، کوئی اس سے برا. کوئی ابھی زندہ ہے لیکن بیمار، کوئی دم مرگ پر تقریباً، اور کوئی مر چکا ہے. ایک لمبا، ایک فہرست، پوری تفصیل. وجہ کیا ہے؟ یہ فنگر پرنٹ جو سب کو جدا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ شاکلہ. کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. اب اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، لیکن کل ہی سے جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں تبرکن ایک روایت لے کر کے آیا تھا کہ آغاز مجلس میں یہی ہماری بحث کے ساتھ جڑتی ہے. یہ جو شاکلیں جدا جدا ہیں، عرض کروں گا یہ شاکلیں کیا ہیں، اسی کی طرف بڑھیں گے ہم انشاءاللہ اگلی 2 مجلسوں میں. اور اساسی طریقے سے، بنیاد سے اس مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ. حل کیا کریں گے؟ آپ فضلاء ہیں، سبق اپنا سناؤں گا آپ کے سامنے، اپنے لیے حل کروں گا یہاں پہ بیٹھ کے آپ کی خدمت میں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک شاکلہ یہ ہے کہ جو انسان کو فرش عزا پر لے کر کے آتا ہے. ایک کردار یہ ہے کہ جو انسان سے کہتا ہے کہ فرش عزا بچھایا جائے، مجلس میں آیا جائے، مجلس برپا کی جائے، مجلس پڑھی جائے، نوحہ پڑھا جائے، ماتم کیا جائے، ذکر کیا جائے، گریہ کیا جائے. اس شاکلہ رکھنے والوں سے متعلق بہت روایات ہیں، بہت روایات ہیں، الگ الگ حصوں کے بارے روایات ہیں، ایک ایک آنسو کے بارے روایات ہیں. انہی میں سے ایک روایت بہت اعلیٰ، بہت ہی عرفہ، بہت ہی بہترین روایات میں سے ایک روایت، جس روایت کے اندر
حوض کوثر کی صفات بیان کی گئی ہیں. حوض کوثر ابھی میں بیان نہیں کر سکوں گا، وقت نہیں ہے، اشارہ کر رہا ہوں فقط. ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن جب اس جام کو اپنے لبوں سے لگائے گا اور وہ سرور کی کیفیت اس کو حاصل ہوگی، اور جو خوشبو آئے گی وہاں سے، جو ہوائیں اٹھیں گی اس نہر سے، وہ جو کیفیت ہے، روایت کہتی ہے اگرچہ اس کو پھر زندگی بھر، کبھی زندگی آخرت کی زندگی آپ کو پتہ ہے ابدی ہے، اور کہا جا رہا ہے کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی اس کے بعد. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ پیاس نہیں لگ رہی، لیکن ایک پیاس لگ بھی رہی ہے. روایت کہتی ہے اس کا جی چاہے گا ہمیشہ یہ کیفیت رہے، یہ جام میرے لبوں پر رہے اور مجھے یہاں سے کوئی ہٹائے نہیں. یہ کیفیت ہوگی اس کی. اسی روایت کے اندر ایک جملہ ہے آنسو بہانے والوں سے متعلق. وہ جملہ میں عربی میں پڑھتا ہوں، لمبی روایت ہے، ایک فقرہ اس کا کہ فلو ان. اب یہ معصوم ہستیاں کہہ سکتی ہیں یہ بات، ہمارے بس میں نہیں ہے ان باتوں کو سمجھنا. اور یہ روایت ایک ایسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، فضلاء تشریف فرما ہے. ہمارے ہاں حدیث و رجال و فقاہت کی جب تحقیقی بحثیں جہاں پر ہوتی ہیں، راویوں کی بحثیں جہاں پر ہوتی ہیں، تو ایک بات کہی جاتی ہے وہاں پر کہ جو راوی کامل الزیارات میں آئے ہیں ان پر تو بحث نہ کیجئے، ان کی روایت کو تو قبول کر لیجئے. کیوں؟ کامل الزیارات کے راوی ہیں. معتبر کتابوں میں سے ہماری کامل الزیارات، کامل الزیارات سے پڑھ رہا ہوں یہ روایت. فلو ان قطرۃ من دموعہ. اب یہ جو مومن غم حسین میں آنسو بہاتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے غم کا بھی ذکر ہے، اہل بیت کے غم کا بھی ذکر ہے، امام حسین علیہ السلام کے غم کا بھی ذکر ہے اس روایت کے اندر. یہ سارے غم، ان غموں کے اندر جب مومن آنسو بہاتا ہے تو اگر وہ جو آنسو گر رہے ہیں اس کے چہرے سے، اس فکرے سے پہلے ایک جملہ ہے، آنسو ابھی آنکھوں میں نہیں آتے ہیں کہ پروردگار کی عنایات شروع ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. ابھی آنسو آ گئے، یہ مرحلہ ہے. آنسو گرے، یہ گرنے والے آنسو جو اس کے کپڑوں پہ، اس کے لباس پہ گر رہے ہیں، اس کے بدن پہ گر رہے ہیں، انہی میں سے ایک قطرہ آنسو کو قطرہ ہم پونچھ کے پھینک دیتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، بہت گریا کیا ایک مرتبہ، انہوں نے بہت گریا کیا. یہاں کم سے پاکستان گئے، لاہور ریلوے اسٹیشن پر سامان ان کا چوری ہو گیا. بہت گریا کیا انہوں نے. کیوں؟ چھوٹا سا بیگ تھا، چند لباس، کپڑے اور کچھ چیزیں تھی، ایک دو کتابیں، ان کتابیں دوبارہ خرید لیں گے، کپڑے دوبارہ سلوائے جا سکتے ہیں. گریا کیسا؟ آپ طالب علم ہیں، حوزہ علمیہ میں پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے ہیں، ابھی بھی پڑھاتے ہیں، یہاں پہ استاد ہیں، ہم نے پڑھا ہے ان سے. کہتے ہیں پوری زندگی فرش عزاں پر جب میں گریا کرتا تھا، میں نے مخصوص رومال رکھا ہوا تھا، اس میں میں آنسوؤں کو جمع کرتا تھا، وہ بھی اس میرے سامان کے اندر تھا، اس کی وجہ سے گریا کر رہا ہوں. وصیت کر رکھی تھی کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے ساتھ دفن کیا جائے وہ رومال. تو وہی آنسو، فلو ان قطرۃ من دموعہ سقطت، گر رہے نا آنسو، کہاں گرے؟ فی جہنم. اللہ اکبر. آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم میں جا گرے. لأطفأت حرها حتى لا يوجد لها حر. وہ ایک قطرہ آتش نمرود کا گلزار ہونا سن رکھا ہے نا ہم نے. اشک غم سید الشہداء کا ایک قطرہ جہنم میں گر جائے، جہنم کی آگ کو ایسے بجھاتا ہے دوبارہ بھڑکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لا یوجد لہا حر، اس کے بعد وہ آگ نہیں بھڑکتی ہے. یہ ہے عظمت فرش عزا کی، عزاداری کی، اس غم کی اور اشک عزا کی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے، مجلس عزا بھی آج کافی دیر سے شروع ہوئی.
15-20 منٹ تقریباً، جو مجھے ابھی شارٹ کرنے ہوں گے تاکہ مغرب سے متصل نہ ہو جائے. زندگی، بیماری کے بعد یا شفا لے گا یا نہیں لے گا، نہیں لے گا تو اعضاء ناقص ہوں گے، موت کی طرف جائے گا. یہ مختلف مراحل. پھر عرض ہوا قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات دیتی ہے. مومن سے کہا جا رہا ہے، کل عرض کیا، نہیں رکوں گا یہاں، آگے بڑھوں گا. مومن سے کہا جا رہا ہے یعنی زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہے، زندہ ہے، معنوی حیات رکھتا ہے. اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اس آواز پر لبیک کہو گے جو دین کی آواز ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز ہے، جو شریعت کی آواز ہے، تو پروردگار تمہیں ایک حیات عطا کرے گا. زندہ کو، صاحب حیات کو کہا جا رہا ہے کہ ان تعلیمات کو قبول کر کے پروردگار تمہیں حیات عطا کرے گا. یہیں سے علماء نے یہ نکتہ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگیاں دو زندگیاں ہیں. ایک ابتدائی زندگی ہے کہ جو اسی فطرت کی حفاظت کے ذریعے سے انسان کو حاصل رہتی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ فطرت جس پر خلق ہوا کہ جس سے اچھے کا بھی اس کو پتہ چلتا ہے، برے کا بھی اس کو پتہ چلتا ہے، وہ پہلی حیات. اس حیات رکھنے والا پہلے درجے کا مومن. اب اس سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، ان تعلیمات پر لبیک کہو، قبول کرو، تاکہ تمہیں دوسری زندگی عطا ہو، زندگی کے اوپر ایک اور زندگی. اور یہ ہے کمال، اس کی طرف بڑھنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے. یہ دوسری زندگی. بس اس نقطے کو لیجئے، اب یہاں سے آگے بڑھیں. قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ مبارکہ یاسین کے اندر جب قرآن مبین کا ذکر فرماتا ہے پروردگار، تو وہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ لِيُنذِرَ. قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ لِيُنذِرَ، انذار کے لیے، بتانے کے لیے. ایک لمبا سفر درپیش ہے، آگے خطرے ہیں، گھات میں دشمن بیٹھا، یہ ساری باتیں. انذار کا معنی یہ لِيُنذِرَ. قرآن کیوں آیا؟ لِيُنذِرَ، انذار کے لیے آیا. کس کو انذار اثر کرے گا؟ کس پر انذار کارگر ہوگا؟ من کان حیا، انذار سے استفادہ وہ کرے گا من کان حیا، جو حیات رکھتا ہوگا، جو زندہ ہوگا، جس نے اپنی اسی فطرت کو کہ جو بتاتی ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، جس پر سبھی خلق ہوئے ہیں، اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. اگر کبھی بیچ میں بیمار بھی ہوا تو وہ ننزل من القرآن ما ہوا شفاء کے ذریعے شفا بھی لے لی، اس فطرت کو بچا لیا، خراب ہوئی تو پھر ٹھیک کر لیا. اس کے لیے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، قرآن مجید انذار کے لیے آیا ایسے شخص کے لیے کہ جو اس ابتدائی اور انسانی حیات کو رکھتا ہے، زندہ ہے. اچھا، دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو ایسا نہیں ہے؟ دوسری کیٹیگری آیت کے اگلے حصے نے بتا دیا، وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. توجہ فرمائیے گا، حجت تمام بھی ہو جائے. ادھر مومن کو انذار ہو رہا ہے نا، دوسروں کے لیے حجت بھی تمام ہو جائے، عذاب جو ان پر نازل ہونا ہے وہ فائنل ہو جائے، اس پر پکے سائن ہو جائیں، محقق ہو جائے، حجت تمام ہو جائے. کوئی بھی معنی، کئی معنی کیے گئے. وَيُحِقَّ الْقَوْلُ، ہم یہی لے لیتے ہیں حجت تمام والا معنی اس کا. قول محقق ہو جائے، پھر کہیں فرار نہ کر سکے، قیامت کے دن کہہ نہ سکے کہ مجھے تو پتا نہیں تھا کہ قرآن مجید میں انما یرید اللہ بھی نازل ہوئی تھی، میں نے تو نہیں سنا تھا کہ قرآن مجید میں الیوم اکملت لکم دینکم بھی نازل ہوئی تھی، میں نے تو نہیں سنا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ بھی اسی قرآن میں تھا. نہ ایسا نہ کہہ سکے، کوئی بہانہ نہ لا سکے. وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر قول محقق ہو جائے. اب یہاں ایک عجیب بحث ہے
اشارہ کر دوں یہاں پہ، جب تقسیم کی جاتی ہے تو برابر کی چیزوں میں تقسیم کی جاتی ہے. منطق جانتے ہیں آپ دوست؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے قرآن مجید مومن کو، قرآن مجید زندہ کو انذار کرتا ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، زندہ کو انذار کرتا ہے. دو کیٹیگریز اس آیت میں بیان کی گئی. ایک طرف زندہ، قرآن مجید انذار کرتا ہے زندہ کو، اور دوسری کیٹیگری اور حجت تمام کرتا ہے کافر کے اوپر. عجیب، جب تقسیم کی جاتی ہے برابر کی چیزوں میں کی جاتی ہے. قرآن مجید ایک طرف کہہ رہا ہے زندہ، ایک طرف کہہ رہا ہے کافر. زندہ کو انذار، کافر پر حجت تمام. اب یہ کیسی تقسیم ہے؟ یہ کیسی دو قسمیں کی گئی ہیں؟ برابری ان میں دکھائی نہیں دیتی ہے. اگر زندہ ادھر کہا ہے تو دوسرے حصے میں قرآن مجید کہتا کہ مردوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے، مردہ کہہ دیتا. یا اگر دوسروں کو کافر کہنا تھا تو یہاں مومن کہہ دیتا کہ مومنوں کو انذار کرتا ہے، کافروں پہ حجت تمام کرتا ہے. پھر بات سمجھ آتی تھی. تقسیم بہت اچھی، سادہ سادہ، صاف ستھری. مومن کو انذار اور کافر پر حجت تمام. یا اگر ادھر زندہ کا لفظ کہنا ہی ضروری تھا تو یوں کہہ دیتا زندہ کو انذار، مردہ پر حجت تمام. یہ بھی تقسیم صاف ستھری، سمجھ میں آنے والی، سیدھی سیدھی. لیکن فرمایا زندہ کو انذار، مد مقابل میں نہیں کہا مردہ پہ نہ، کافر پہ حجت تمام. اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں صنعت احتباق، جس میں قرآن مجید کا ایک ایجاز ہے لمبی بات کو شارٹ کرنا. مختصر اگر عرض کروں، 4 ہی تھے. یعنی اس آیت میں مومن کا بھی ذکر ہے اور مومن کے مد مقابل کافر کا بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے زندہ کا بھی ذکر، زندہ کے مد مقابل مردہ کا بھی ذکر، چاروں کا ذکر. لیکن 2 کا ذکر ظاہر کر دیا، 2 کا ذکر آپ کے اور ہمارے اوپر اور پڑھنے والوں پر چھوڑ دیا کہ ایک کو دیکھو تو اس کے برابر والے کو خود تصور کر لینا کہ دوسرے حصے میں پایا جاتا ہے، اور ادھر جس کو دیکھو اس کے برابر والے کو ادھر تصور کر لینا. 2 ادھر ہو جائیں گے، 2 ادھر، اور 4 کے متعلق یہ آیت ہوگی. اس کو علماء کہتے ہیں صنعت احتباق. کئی جگہوں پہ قرآن مجید نے صنعت سے استفادہ کیا. ایک یہ مقام بھی ہے صنعت احتباق کا. یعنی معنی اس آیت کا یہ ہو جائے گا کہ قرآن 2 کو انذار کرتا ہے، 2 پہ حجت تمام کرتا ہے. مومن کو انذار کرتا ہے اور زندہ کو انذار کرتا ہے. کافر پہ حجت تمام کرتا ہے، مردہ پہ حجت تمام کرتا ہے. اور ایک اور معنی بھی یہی صنعت احتباق دیتی ہے کہ جس کو زندہ کہا گیا ہے مومن بھی وہی ہوتا ہے، جس کو کافر کہا گیا ہے مردہ بھی وہی ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سوچ رہا ہوں کیا شارٹ کروں تاکہ وقت کے اندر کچھ منزلیں اور طے کی جا سکیں. ایک صلوات اور بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل. اب بہت سی باتیں، بہت سے لطیف نکات چھوڑ رہا ہوں فی الحال. اب آخری حصہ دیکھیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جعل الشیء علی غیر محلہ. عدل یہی ہے نا کہ جو جس چیز کا مقام ہے وہی مقام اس کو دینا، عدالت. جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دینا، عدالت. ظلم کیا ہے؟ جس کا جو حق بنتا ہے وہ نہ دیا جائے، یا جو حق نہیں بنتا ہے وہ دیا جائے، ظلم. جعل الشیء علی غیر محلہ، اس چیز کا مقام نہیں ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے، یا جو بنتا تھا وہ نہیں دیا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے. علماء نے اس آیت کے ذیل میں بعض تفاسیر میں بیان کیا، اس کو کھولا.
ولا یزید الظالمین الا خسارہ. ظلم کہتے ہیں بعض اوقات وہ شخص حق اللہ کو ضائع کرتا ہے. یہ ظلم توحید پر ظلم ہے، حق اللہ کو ضائع کرتا ہے. بعض اوقات وہ شخص حق الناس کو ضائع کرتا ہے، یہ پروردگار کی عدالت پر ظلم ہے. اور بعض اوقات یہ ظالم شخص حق الولی کو ضائع کرتا ہے، یہ نبوت اور امامت پر ظلم کے مترادف ہے. اور قرآن مجید چاہے وہ حق التوحید کا ظالم ہو اور ظلم کرنے والا ہو توحید پر، چاہے وہ عدالت پر ظلم کرنے والا ہو، چاہے وہ نبوت و امامت پر ظلم کرنے والا ہو، قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو بھی ظالم ہو اس کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے. اگر کبھی کوئی اللہ کی توحید پر ظلم کرے اور بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اگر کوئی وہ نبی کی نبوت میں شک کر گزرے اور یہ کہہ اٹھے کہ آج جتنا شک ہوا ہے اتنا مجھے کبھی شک نہیں ہوا تھا، حق الولی کو ضائع کر رہا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. خسارے میں ہے وہ شخص اور ظالم ہے. اور جو ظالم ہوتا ہے، کوئی نبی بھی اگر دعا کرے تو اس کے لیے اول تو دعا کرتا ہی نہیں ہے اور خداوند متعال قبول بھی نہیں کرتا ہے. نبوت ملی، رسالت ملی، خلت ملی، مقام عبودیت ملا، مقام امامت جب ملا حضرت خلیل علیہ السلام کو، عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گی یا نہیں جائے گی؟ پروردگار نے انہی ظالموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. ظلم کرنے والوں کو یہ عہدہ نہیں ملتا ہے، ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملتا ہے. جس نے ایک مرتبہ بھی پیشانی کسی بت کے سامنے جھکائی ہو، جس نے ایک مرتبہ بھی رسول کی نبوت اور رسالت میں شک کیا ہو، لا ینال عہد الظالمین، اگرچہ وہ کسی نبی کی اولاد بن کے کیوں نہ آ جائے، لا ینال عہد الظالمین. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر قرآن مجید نے اس کے مرحلے بیان کیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید تو شفا ہے، قرآن مجید تو رحمت ہے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ ظالم، یہ نقصان اٹھانے والے کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی اعضاء ناقص کر بیٹھتے ہیں. ایک ترتیب ہے آیات کے اندر قرآن مجید کے، سب حصوں کو، سب مرحلوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. صرف اشارہ کر کے آگے گزرنا چاہ رہا ہوں. کبھی قرآن مجید ان کا مرحلہ بیماری بیان کرتا ہے، فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. کبھی قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ بیماری تو آ گئی، قرآن مجید شفا تھا، شفا کی طرف نہ آئے، ظلم کیا حق القرآن میں، شفا موجود تھی شفا نہیں لی، ظلم کیا قرآن کے حق میں. فزادہم اللہ مرضا کی منزل پر قرآن مجید ان کو فائز کرتا دکھائی دیتا ہے. فی قلوبہم مرض. پھر اگلا مرحلہ فزادہم اللہ مرضا، ایسے ظالموں کے مرض میں، بیماری میں اضافہ. جب اضافہ ہوتا ہے اعضاء ناقص ہوتے ہیں. کل عرض کیا تھا تفصیل سے، سم بکم عمیٌ کا مرحلہ، پھر لا یعقلون کا مرحلہ. اس کے بعد وہ مرحلہ جس کو امیر کائنات نے فرمایا ذالک میت الاحیاء، قرآن مجید فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. مہر لگا دی جاتی ہے، دل اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ ڈائری، وہ فائل اتنی بھر دیتا ہے یہ ظلم سے کہ ایک ہی جگہ بچتی ہے اور وہ مہر کی جگہ ہوتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اور جب یہ ظالم اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے
تو اس وقت پھر ارشاد ہوتا ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب وہ ظالم اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اس پر کوئی انذار، کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے. لینذر من کان حیا تھا، یہ تو ہے ہی نہیں رہا، زندہ ہی نہیں رہا کہ انذار لے. یہ دوسری کافروں اور مردوں والی کیٹیگری میں چلا گیا. اسی لیے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ایمان نہیں لاتا، زندگی کی طرف نہیں آتا. اور آپ کو پتہ ہے نا، جب کوئی مر جاتا ہے اس سے تعفن آتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے. نہیں معلوم اتنے مرے ہوئے ائمہ نار، بدبودار ائمہ کفر کے پیچھے دنیا کس طرح سے بھاگتی چلی جاتی ہیں، ائمہ ہدایت کی دہلیز کو چھوڑ کے خود کو محروم رکھے ہوئے. تعجب ہوتا ہے دنیا کے اوپر. انسان بیٹھے تنہائیوں میں گریہ کرے، ان لوگوں کی عقلوں پہ ماتم کرے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے لا یعقلون، عقل ہو تو ان کی عقلوں پہ انسان ماتم کرے. عقل ہی نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ، اتنے مر چکے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ کیوں سارے کا سارا جدا ہو رہا ہے، سلسلہ الگ الگ ہو رہا ہے؟ کیونکہ کل یعمل علی شاکلتہ، شاکلیں الگ الگ ہیں. حل کریں گے اساساً اس کو کل انشاءاللہ. یہیں پہ متصل قرآن مجید بات کو روکتا نہیں ہے. جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم نے قرآن مجید میں شفا نازل کی، قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے. کل عرض کیا رحمت کا یہاں بڑا خاص اور لطیف معنی ہے. شفا کے بعد، بیماری کے بعد، شفا کے بعد نکاحت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، کمی کاستی جسم سے دور کرنی ہوتی ہے. یہ وہ مرحلہ ہے رحمت پروردگار ہے، دوبارہ سے اس کی فطرت کو مکمل کرنے کے لیے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن دوسری طرف خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان. یہیں پر قرآن مجید ایک اور اسی رویے کو کھول کے بیان کرتا ہے. کیوں یہ قرآن مجید سے دور ہوتے ہیں؟ قرآن مجید نعمت پروردگار ہے، اور جو بھی پروردگار کی نعمت ہوتی ہے ان بیمار اور مردہ لوگوں کا شاکلہ ایسا بن چکا ہوتا ہے. ان کی اب شاکلہ کی طرف نہیں میں پڑھ رہا، کل کھولیں گے اس کو کہ شاکلہ ہوتا ہے کیا بالآخر. یہ جو اتنی کائنات میں یہ سارا گورکھ دھندا ہے، کوئی دین اپنا رہا ہے، کوئی مذہب اپنا رہا ہے، کوئی کردار اپنا رہا ہے. یہ اتنا بڑا تفاوت اور فرق، اس کی بیس شاکلہ ہے. شاکلہ کی بیس کیا ہے یہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا. اسی طرف بڑھ رہے ہیں. قرآن مجید بات کو اور آگے بڑھاتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. یہ سورہ اسراء کی اگلی آیت نمبر 82 میں ہماری گفتگو رہی کل اور ابھی تک. ابھی آیت نمبر 83 اور کل انشاءاللہ آیت نمبر 84، اور وہی ہماری آخری آیت ہوگی، وہی سرنامہ تھا. آیت نمبر 83 اسی کا تسلسل. وَإِذَا، اور جب. بس ترجمہ کرنا چاہوں گا اس آیت کا، ایک نتیجہ لے کے آپ کی زحمت تمام کروں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں، اعرض، اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، منہ پھیر کر چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب کوئی بھی شر، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی امتحان، کچھ بھی ایسا جو اس کو ناگوار گزرتا ہے وہ اس کے قریب آتا ہے تو یئوسا، کانا یئوسا، فوراً مایوس ہو جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اسی کا تسلسل ہے. بس تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے، بڑا لطف آئے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں، اعرض، اعراض کرتا ہے. طول، عرض، یہ لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے فلسفہ والے دوستان بھی یہاں بیٹھے ہیں.
وہاں عرض ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے علمی بہت سی اصطلاحوں میں بھی جو ہے وہ یہ فلاں کے طول میں ہے یا عرض میں ہے، تو یہ لفظ اس طریقے سے ہم بولتے ہیں. اب کوئی چیز اس کا ایک جو لمبا حصہ ہوتا ہے وہ طول ہوتا ہے. کپڑے کا بھی اسی طرح، کپڑے کی پیمائش کرتے ہیں کتنا طول ہونا چاہیے، کتنے میٹر کا لباس سلوانا ہے مثلا، عرض کتنا ہونا چاہیے، اس کا چوڑائی کتنی ہونی چاہیے. عرض کا لفظ اسی سے ہے، عرض سے. عرض یہ پہلو، سائڈ ہماری، یہ سائڈ، یہ والی سائڈ جو انسان کے بدن کی ہوتی ہے. رضا کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے کہ جب انسان سائڈ دکھاتا ہے. دیکھیے گا، میں جب آ رہا تھا بعض دوستوں کی موٹر سائیکلیں بے ترتیب سے کھڑی تھیں، شاید ہمسایوں کو کوئی مشکل نہ ہو، ضرور اس کو حل کر لیجیے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب، توجہ ادھر رکھیے گا، وہ مسئلہ حل کر لیں گے. جب نعمت عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کوئی نعمت دیتا ہوں انسان کو تو اعرضا. اب یہاں سے معنی مکمل ہو گیا، اعرضا کا پہنچ گیا کہ سائڈ اپنی دکھاتا ہے، پشت پھیرتا ہے ایسے، سائڈ یعنی اپنا رخ موڑ لیتا ہے، پیشانی چہرہ موڑ لیتا ہے. یہ ہے، یہ چہرے کا سامنے والا حصہ ہے، یہ سائڈ والا ہے. اعرضا یعنی اپنی پیشانی فرنٹ، کسی سے بات کرنی ہو چہرہ سامنے کرنا ہوتا ہے، پیشانی سامنے کرنی ہوتی ہے. لیکن بے رخی کرنی ہو تو منہ موڑا جاتا ہے، ادا دکھانی ہو منہ موڑا جاتا ہے، تکبر دکھانا ہو منہ موڑا جاتا ہے. یہی معنی ہے اعرضا. نعمت دے رہا ہے پروردگار، انسان آگے سے کیا کر رہا ہے؟ اعرضا، منہ موڑ رہا ہے. اچھا صرف منہ نہیں موڑتا ہے، اگلا مرحلہ بھی ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ. نَأَى کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دور ہو جانا. ایک چیز یہاں پر ہے، اس کو یہاں سے دور کر دیا جائے. دور کرنا، دور ہونا، یہ نَأَى کا مطلب ہے. آگے بے کے ساتھ چونکہ متعدی ہو رہا ہے تو بے جب اس کے ساتھ ملتی ہے با، نَأَى بے، یعنی دور کرتا ہے. کس کو؟ با کس پہ ہے؟ جانب کے اوپر ہے، پہلو، انسان کا پہلو، سائڈ. پہلے اس نے منہ موڑا، اب اپنا پہلو دور کر لیتا ہے. نَأَى دور لے جاتا ہے، بے کس کو؟ جانب ہی، یعنی پہلے منہ موڑتا ہے. اللہ نعمت دے رہا ہے، یہ آگے سے منہ موڑ رہا ہے. صرف منہ موڑ کے کھڑا نہیں رہتا، دور بھی ہو جاتا ہے. اپنا جو پہلو ہے اس کو دور بھی لے جاتا ہے. جب ایسا کرتا ہے، ایک طرف یہ کردار نعمت کے مد مقابل، لیکن جب نقمت آتی ہے، امتحان آتا ہے، شر آتا ہے تو مایوس بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جدھر سے اس شر کی نجات پانی تھی، شر کا علاج پانا تھا، شر کا حل لینا تھا، وہاں سے تو آ گیا. اب کس منہ سے واپس جائے؟ کانا یئوسا، مایوس ہو جاتا ہے. اور مایوس بھی سادہ مایوس نہیں، مبالغے والا یئوس، مبالغہ کا صیغہ ہے، شدت سے مایوس ہو جاتا ہے. وہی جیسے مرا ہوا انسان، موت نظر آتی ہے انسان کو. یہ کیفیت اس اگلی آیت میں. اب انعام، وہی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انسان کے اوپر. قرآن مجید آیا شفا بن کے، اس نعمت کا انکار کر دیا اس نے، قرآن مجید سے منہ پھیر لیا. قرآن مجید سے جب منہ پھیرا تو صرف منہ نہیں پھیرا، دور بھی چلا گیا، تکبر کیا، خدا سے دور چلا گیا، اور پھر اپنے مایوسی کی منزلیں طے کرتا رہا. اب اس میں بھی ہے مختلف، اس میں تفاصیل ہیں، اس کی طرف نہیں جا رہا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ شخص کہ جو نعمتوں میں یہ کردار رکھتا ہے، جو بھی ظالم ہو، اب تاریخ کے بڑے بڑے بھی اور چھوٹے چھوٹے ظالم سارے ان کی فہرست ذہن میں دوڑائیے، کچھ تو میں نے بیان بھی کر دیے تھے، آپ سمجھ چکے. یہ ظالم لوگ اور یہ ان کی ادائیں، منہ موڑتے ہیں، پھر پہلو پھراتے ہیں، پھر دور چلے جاتے ہیں، یہ سب ادائیں. نعمت کا ذکر قرآن مجید نے یہاں کیا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، تو آگے سے رویہ کیا اپناتا ہے؟
یہ والا رویہ جو عرض کیا آپ کی خدمت میں. نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی ایک نعمت ہے، اللہ نے دی ہے. جب زندگی ملتی ہے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. رزق نعمت ہے، نعمت ملی رکا نہیں بارگاہ پروردگار میں کہ شکر ادا کرے، زبانی بھی اور عملی بھی اس نعمت کا، نہ نکل گیا. اولاد دی پروردگار نے نعمت بنا کے لی، چلا گیا، رکا نہیں. پہلے منہ موڑا پھر گیا، رکتا نہیں ہے. اسی طریقے سے معاشرے میں مقام دیا پروردگار نے، رزق دیا، زندگی دی، صحت مند جسم دیا، کچھ بھی دیا، گرجتا ہوا لہجہ دیا جس سے مظلوموں پہ، بے نواؤں پہ گرجتا رہا پوری زندگی، لیکن شکر ادا نہ کیا اپنے لہجوں کا، اپنی اداؤں کا. نہ آب جانب ہی رضا گیا. اب ان نعمتوں کو اگر دیکھنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اگر لکھنا چاہے قلم ٹوٹ جائیں، اگر لکھنا چاہے سیاہیاں ختم ہو جائیں، اگر شمار کرنا چاہے عدد کم پڑ جائیں، اگر سوچنا چاہے ذہن معوف ہونے لگے. لیکن قرآن مجید نے سب نعمتوں کو سمویا، سب نعمتوں کو سمیٹا، سب نعمتوں کو جمع کیا، سب نعمتوں کی شاہ نعمت بیان کر دی کہ اتنی نعمتیں اگر شمار نہ کر سکو، کیونکہ نعمت آگے ذمہ داری لاتی ہے، اس کا شکر بجا لانا ہوتا ہے، منہ موڑ کے نہیں جانا ہوتا ہے. ایک نعمت ایسی بیان کی جو سب نعمتوں پر غالب، سب نعمتوں پر عرفہ و اعلی، سب نعمتوں پر فوقیت رکھنے والی، خلاصہ نعمت، مرکز نعمت، تمام و کمال نعمت. اب اس لفظ سے تو پہنچ چکے ہوں گے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. آخری لمحے ہیں، میں ابھی زیادہ نہیں تھکا ہوں لیکن آواز تھوڑی تھوڑی تھکی ہے. بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زیادہ نہ روکوں، ذہن پہنچ گئے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، غدیر کے میدان میں جب ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس وقت قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج نعمت مکمل ہوئی. جو اولاد کی نعمت پر منہ موڑتا تھا، جو صحت و سلامتی کی نعمت پر منہ موڑنے والے لوگ تھے، جو ہر نعمت پر منہ موڑنے والے لوگ تھے، جب نعمت مکمل ہو رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ یہ بیمار لوگ، یہ مردہ لوگ، یہ متعفن لوگ منہ نہ موڑیں؟ قرآن مجید نے فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اب وہ چاہے ظاہری رویوں میں جس ظاہری جسم کے ساتھ بڑھ بڑھ کے آگے بھی آئے، مبارکباد بھی پیش کرے، بیعت بھی کرے، کچھ بھی کہتا رہے، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کا دل یہاں نہیں ہے، اس کی پیشانی مڑ چکی ہے، یہ اپنے پہلو کو لے کر دور جا چکا ہے. ایک یہ رویہ نعمتوں کے سامنے رضا و نآ بجانبہ. قرآن مجید ان اداؤں کو نوٹ کرتا ہے. پروردگار کو یاد رہتی ہیں یہ ادائیں. وہ پروردگار جو آنسوؤں کو یاد رکھتا ہے اور وہاں پہ اجر دیتا ہے، حوض کوثر سے سیراب کرتا ہے، وہ ان اداؤں کو بھی یاد رکھتا ہے کہ کس طریقے سے پیشانی کو پھیرا تھا، کس طریقے سے پہلو کو پھرایا تھا، کس طریقے سے یہ اپنی پشت دکھا کے ان نعمتوں کے مقابلے میں ان کو چھوڑ کر دور چلا گیا تھا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم. جب یہ سونا چاندی جو نعمتوں کو لے کے دور چلا گیا، وہی سونا چاندی جو جمع کرتا رہا، جہنم کی آگ میں جب پگھلائی جائے گی، گرم کی جائے گی، تو انہی سونے اور چاندی اور نعمتوں کے ذریعے سے قرآن مجید نے ادائیں نوٹ کر رکھی ہیں. پیشانی کو موڑا تھا اس نے، پھر اس نے پہلو پھرایا تھا،
پھر جاتے ہوئے پشت دکھائی تھی. قرآن مجید نے ایک ایک ادا کا ذکر کیا. فتقوا بہا، اس پگھلائے ہوئے سونے اور چاندی سے اس کو داغا جائے گا قیامت کے دن. کہاں کہاں پر؟ جباہہم، ان کی پیشانیوں کو بھی داغا جائے گا. وجنوبہم، ان کے پہلو بھی داغے جائیں گے. وظہورہم، وہ جو پشت پھیرا کے ان نعمتوں کے مقابلے میں گیا تھا اس پشت کو بھی داغا جائے گا. ایک ایک ادا کو قرآن یاد رکھتا ہے. ایک ایک ادا پر سزا دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ علی کو چھوڑ کر گئے تھے. انہوں نے حسن و حسین کو چھوڑا تھا، انہوں نے حق کو چھوڑا تھا، انہوں نے شفا کو چھوڑا تھا، انہوں نے زندگی کو چھوڑا تھا. ایک ایک ادا یاد رکھی جائے گی. اور ادھر سے حکم ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کا اظہار کریں، منہ پھیر کے نہ جائیں، پشت نہ دکھائیں نعمت کو، نعمت کا اظہار کریں. روایات میں آیا نعمت کا اظہار زبانی بھی ہوتا ہے، نعمت کا اظہار عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. سب سے بڑی نعمت نعمت عظمائے ولایت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہماری زبان بھی نعمت ولایت سے گویا ہونی چاہیے، ہمارا کردار بھی نعمت ولایت کا اظہار کرنے والا ہونا چاہیے. اور انہی نعمتوں کا اظہار صاحبان نعمت نے نہ جانے کہاں کہاں پر کیا. نعمت ولایت کا اظہار کبھی دار پر کھڑے ہو کر زبان کٹ جائے تو کٹ جائے، علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے. اور کبھی جب مارکہ حق و باطل سجا کربلا کے اندر تو اس وقت ایک زبان گویا ہوئی اور اسی نعمت ولایت کا اظہار اس طریقے سے کرتی ہے امیری حسین و نعم الامیر. میرے امیر، میرے سردار، میرے رہبر، میرے آقا، میرے مولا حسین ابن علی ہیں. ونعم الامیر، کیسے عظیم آقا ہیں. یہ متفاوت تھا کربلا میں. بات مکمل ہوئی. بہت سے اصحاب، بہت سے اعزاء جب گئے اور حل میں مبارز کرتے تھے، وہاں پر مختلف انداز سے دشمن کو پکارتے تھے، اپنا تعارف کرواتے تھے. حسین ابن علی کے شعر جاتے تھے اپنا تعارف کرواتے تھے، دیکھو میں کون ہوں جو حسین ابن علی کا جانثار بن کے تم کافروں سے لڑنے کے لیے، تمہیں فنار کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ایک نوجوان بلکہ کم سن بچہ ایسا بھی تھا کربلا کے میدان میں کہ جس نے نہ اپنے باپ کا نام لیا، نہ اپنا نام لیا، نہ اپنا حسب و نسب بیان کیا، بلکہ اس نے زبان سے نام لیا تو نعمت ولایت کا اظہار کیا، نعمت امامت کا اظہار کیا. اتنا پسند آیا یہ شعر پروردگار کو، پروردگار نے رہتی دنیا تک جہاں جہاں کربلا لکھی جائے گی ایسا قرار دے دیا کہ وہاں وہاں یہ شعر لکھا جائے گا امیری حسین و نعم الامیر. حسین میرے امیر ہیں. حسین کیسے امیر ہیں؟ سرور و فؤاد البشیر النذیر، یہ پیغمبر بشیر و نذیر کے میوہ دل ہیں حسین. علی و فاطمہ والدہ، یہ حسین وہ ہیں کہ جس کا باپ علی مرتضیٰ ہے، جس کی ماں فاطمہ زہرا ہے. یہ وہ حسین ہے. فہل تعلمون لہو من نذیر، دنیا میں چلے جاؤ اے لشکر اعداء والے، کوئی ایک تو حسین جیسا لا کر مجھے دکھاؤ. امیر حسین و نعم الامیر. کون تھا یہ؟ بعض مقاتل نے لکھا کہ یہ کم سن بچہ تھا، بعض مقاتل نے نام بھی لکھا. عمرو ابن جنادہ انصاری اس بچے کا نام تھا، عمرو ابن جنادہ. کربلا میں کم سن بچے بہت تھے جو شہید ہوئے، 8-9 بچے.
جو کم سنی میں شہید ہوئے، یعنی بلوغ کی حد سے کم تر تھی ان کی حیات کی جو عمر ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بچہ بھی تھا۔ لیکن شعر کیسا کہا، امیر حسین و نعم الامیر۔ اس بچے کا باپ جنادا بظاہر حملہ مغلوبہ میں شہید ہو چکا تھا عاشورہ کے دن، اور یہ بچہ، اس کی ماں، یہ پوری فیملی، پورا خانوادہ تھا۔ بعض اصحاب اپنے پورے گھرانے کے ساتھ شامل تھے، انہی میں سے ایک یہ گھرانہ بھی تھا۔ جب یہ اجازت لینے کے لیے آیا تو آقا نے منع کر دیا۔ آقا نے فرمایا اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہ دیکھو یہ بچہ، یہ عمر، یہ جنادا کا بیٹا، یہ شہید راہ حسین کا بیٹا جس کا باپ شہید ہو چکا ہے، اب آیا ہے کہ میں خود بھی جاؤں اور شہید ہو جاؤں آپ کا دفاع کرتے ہوئے، لیکن میں اس کو نہیں بھیجوں گا۔ اس کی ماں کے دل پہ اس کے شوہر کا داغ ابھی تو تازہ ہے، میں کس طرح سے اس کے بچے کو بھی بھیج دوں؟ تو بچہ کہتا ہے آقا یہ کمر سے جو تلوار لگی ہے نا، یہ ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے آقا کی راہ میں خود کو قربان کر دو۔ آقا نے اجازت دی، گیا، دلیری سے لڑا، لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ جن کے سر اسی موقع پر قلم کر دیے گئے تھے بعض سر، ان میں سے ایک سر اسی عمرو ابن جنادہ کا سر ہے، مقتل میں ہے، مقتل مکرم میں بھی ہے اور مقاتل میں بھی ہے۔ دشمن نے جب دیکھا نا کہ عمرو کی ماں دیکھ رہی ہے، سامنے عمرو کا سر جدا کر کے، اس کم سن بچے کا سر جدا کر کے اس کی ماں کی طرف پھینکتے ہیں۔ وہ ماں سر کو اٹھاتی ہے، خون صاف کرتی ہے، چومتی ہے، میرے بیٹے تو نے مجھے آقا کی بارگاہ میں سرخرو کر دیا۔ اسی اثنا میں سامنے سے کچھ دشمن، کچھ اعداء قریب آتے ہیں، اسی سر کو لے کے، بڑا حوصلہ چاہیے عزیزو اس کام کے لیے، اسی سر کو لے کے، نہ اس خاتون کے پاس، اس بیوہ کے پاس نہ تلوار تھی، نہ نیزہ تھا، نہ تیر تھا، اسی سر کے ذریعے دشمن پر حملہ کرتی ہے، ایک قاتل کو فنار کرتی ہے اپنے بیٹے کے سر کے ذریعے۔ کہاں ہے تاریخ میں دکھائیں ایسی داستانیں اور ایسی شجاعت، کہاں ہے؟ اس کے بعد خیمے کا ستون لے کر آتی ہے، حملہ کرتی ہے، دو اور دشمنوں کو فنار کرتی ہے۔ اتنے میں آقا اس کو واپس بلاتے ہیں کہ بی بی تمہارے اوپر سے جہاد ساکت ہے۔ یہ مائیں، ایسی ان بچوں کی تربیت جو یہ شعر کم سنی میں کہتے ہیں امیر حسین و نعم الامیر، اسی طرح سے دو اور کم سن، کربلا کے کم سن، امام حسن مجتبی کے کم سن۔ ایک شہزادے کا ذکر تو ہم کرتے ہیں، ایک شہزادے کا ذکر زیادہ نہیں کیا جاتا ہے۔ میں دونوں شہزادوں کا تھوڑا سا ذکر کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ایک شہزادہ جب شب عاشور ہوتی ہے، آقا سے جب کہتا ہے کہ شہداء کے نام تو لیے، ابھی تک میرا نام نہیں آیا ہے، کیا مجھے شہادت نہیں ملے گی؟ پوچھا اے قاسم بیٹے یہ بتاؤ کیف الموت عندک، موت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ قاسم کہتے ہیں آقا یہ موت کیا چیز ہے؟ قاسم کی نگاہ میں احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے یہ موت۔ اور ایک طرف قاسم کے چھوٹے بھائی عبداللہ ابن حسن، کہ جن کو جب 1 سال کے تھے بابا شہید ہو گئے تھے، چچا نے باپ بن کے پالا تھا، سینہ حسین پر پروان چڑھے تھے عبداللہ ابن حسن۔ لیکن آقا نے عاشور کے دن قاسم کو تو اجازت دے دی بہت مشکل سے، عبداللہ کو اجازت نہ دی جہاد کی۔ قاسم کس طرح اجازت لیتے ہیں، میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کس طریقے سے وہ تعویذ لے کر آئے، یا بعض روایات میں ہے پاؤں کو چومتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے کہ آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ کس طرح اپنے بھائی حسن کی نشانی کو بھیجتے، بہت مشکل سے اجازت ملی، اور اس کے بعد دونوں نے، چچا اور بھتیجے نے
ایک دوسرے کو سینے سے لگایا. مقتل کے جملے ہیں اتنا روئے غشیا علیہما. امام حسین علیہ السلام پر بھی غشی طاری ہو گئی, قاسم پر بھی غشی طاری ہو گئی. ماں نے قاسم کو تیار کیا, لیکن جب دشمن نے دیکھا, دشمن کا راوی ہے کہتا ہے جب قاسم چلے نا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا سواری پر سوار ہو کر جنگ لڑنے کے لیے آ رہا ہے. نہ سینے پر کوئی زرہ, نہ سر پہ کوئی خود. جلدی میں, عشق حسین میں, شہادت کے شوق میں ٹھیک سے جوتے بھی نہ پہنے, ایک پاؤں کا تسمہ بھی کھولا رہ گیا. اس کیفیت میں قاسم دشمنوں پر ٹوٹے اور 35 دشمنوں کو حسن ابن علی کے شیر نے جب فنار کیا تو تھوڑا سا اپنے جوتوں کو درست کرنا چاہا, تھوڑا ٹھہرنا چاہا, لیکن ایک بزدل دشمن چھپ کے پیچھے سے آتا ہے, قاسم کے سر پہ ایک ایسا وار کرتا ہے کہ اس کے بعد قاسم سے زین پر ٹھہرا نہ گیا. قاسم زمین پر آئے, اپنے چچا کو آواز دی. امام حسین جب قاسم کے لاشے پر آئے, دیکھا کہ قاسم کا قاتل ہے, قاسم کا گلا جدا کرنا چاہتا ہے. حسین ابن علی نے حملہ کیا, اس کا بازو کٹا. اس نے آواز دی مجھے حسین سے بچاؤ. دشمنوں کے گھوڑے آئے, سوار آئے, گرد اٹھی. اتنے میں قاسم حسین کو دکھائی نہ دیے. کچھ دیر جنگ ہوئی. جب وہ گرد چھٹی, امام حسین نے دیکھا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر جا چکے, ادھر کے گھوڑے ادھر جا چکے. قاسم کا لاشا پامال ہو چکا. لیکن کس طرح سے ممکن تھا قاسم کا چھوٹا بھائی اس سعادت سے محروم رہتا؟ کچھ ہی دیر کے بعد جب حسین ابن علی مقتل میں تنہا رہ گئے, حل من ناصر کی آواز بلند ہوئی. عبداللہ ابن حسن نے جناب زینب سے اپنا بازو چھڑایا, ایک ٹوٹی ہوئی تلوار یا ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا, آگے بڑھا. اتنے میں دیکھا کہ ایک قاتل تلوار بلند کر چکا ہے. آگے بڑھا, کہا میرے چچا کو مت مارو. اس نے ایک نہ سنی. عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے, ڈھال بنائی, تلوار چلی. عبداللہ کے دونوں بازو قلم ہوئے. اسی دوران حسین ابن علی کے بدن میں کچھ رمق باقی تھی. ہرملہ نے دیکھا کہ حسین کس کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کر رہے ہیں. اس کٹے ہوئے بازوؤں والے حسن ابن علی کے ننھے فرزند کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. ادھر سے ہرملہ کا تیر چلا. ہرملہ نے اصغر کو بھی شہید کیا تھا, ہرملہ نے عبداللہ کو بھی شہید کیا. بس عزیزو, آخری جملہ جس طرح سے قاسم کا لاشا پامال ہوا, مقتل نے لکھا جب گودال قتل گاہ میں آقا کی شہادت کے بعد نالے تازہ لگا کر گھوڑے دوڑانے والے حسین کا لاشا پامال کرنے کے لیے آئے نا, تو ایک لاشا پامال نہ ہوا. حسین کے ساتھ حسن ابن علی کا شہزادہ عبداللہ بھی تھا. گھوڑوں کی ٹاپیں تھی, عبداللہ کا جسم تھا. ادھر قاسم پامال, ادھر عبداللہ پامال. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ. ماتم حسین.